اسی لیے مومن کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ محبوب کی زیارت کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. انسان دنیا کی کسی بھی شے میں رکتا نہیں ہے. علم کی فیلڈ میں جائیں، اتنا علم انسان نے حاصل کیا لیکن رکنے کا نام نہیں لیتا. اور ڈگریاں اور علم. دنیا کے حسین سے حسین جزیرے، حسین سے حسین مناظر انسان نے کشف کیے ہیں لیکن کہتا نہیں اور حسن اور حسن. مطلب دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کر رہا. اسے ایک ایسے حسین کی تلاش ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ مطمئن ہو جائے. اور وہ جمال مطلق پروردگار عالم کا جمال ہے. تبھی تو نماز کی حالت میں مولا کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے. علی کو پتہ نہیں لگتا. کیسے پتہ لگے؟ جو اس کے حسن میں گرفتار ہو جائے، جو اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے. بھئی مصر کی کافرہ عورتیں یوسف کے حسن میں تھیں، انگلیاں کاٹ لیں. علی تو خالق کے حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا. تبھی کربلا کی مصیبتیں، مصائب کے باوجود سیدہ زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلہ. بی بی یہ کیسا حسن ہے، حسن رضا. دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں نا، فی کل الاحوال متواضعا، مجھے ہر حال میں اپنا متواضع بندہ بنا. تو دلوں کا جو قبلہ ہے وہ جب تک خدا نہ بنے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے. انلیمیٹڈ کی خواہش کرنا، ایک مسیحی کو لاؤ ایک ہندو کو لاؤ، اسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے بات کرو کہ تمہارے اندر یہ خواہش کہاں سے آئی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں مل جائیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری مطمئن ہے؟ آج مطمئن ہوگا، اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے پنجاب میں. ہاں، لیکن یہ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو مطمئن نہیں. یہ عدم اطمینان کی بات ہے نا. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اس بڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی بدماشیاں کرے جا رہے ہیں. مطلب ضمیر مطمئن نہیں ہے نا ان لوگوں کا. پورے پاکستان کی حکومت ملی مطمئن نہیں، سندھ کی حکومت ملے مطمئن نہیں. کتنی بار تم لوگ حکومتیں کرو گے؟ اور کتنا پیسہ چاہیے؟ اور کتنی دولت چاہیے؟ کبھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کے اندر انلیمیٹڈ کی خواہش ہے. اگر ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے حکمرانوں کو صرف پاکستان کی نہیں پورے ایشیا کی حکومت دی جائے، مطمئن ہوں گے؟ امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے نا، پوری دنیا پہ کہتا ہے میرا کنٹرول ہے. کیا وہ مطمئن ہے؟ اور کنٹرول اور کنٹرول اور کنٹرول. مریخ مل جائے، چاند مل جائے، پوری کائنات اللہ ان کو دے دے، یہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ روح مطمئن نہیں ہوتی. یہ خواہش روح کی خواہش ہے. مجھے انلیمیٹڈ سے انلیمیٹڈ چاہیے، لیکن یہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اس کو وہ نہیں چاہیے، اس کو خدا چاہیے. اللہ اکبر، ہر شے سے بڑا خدا ہے. اب جس کو تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا نا. جسے خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اسی لیے مولا فرماتے ہیں دنیا کی حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ علی کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے. اس سے بڑی حکومت کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضیوں کو شب ہجرت خرید لے، جو رب کی مرضی خریدے، اسے یہ سروکار نہیں کہ یزید راضی ہے کہ نہیں، امیر شام راضی ہے کہ نہیں. جو خدا کو راضی کر دے نا. اللہ کہتا ہے سارے خزانے میرے ہیں، اگر میں تجھے مل گیا تجھے اور کیا چاہیے؟ گویا تو ہی مالک بنا نا. ولایت کا مطلب کیا؟ اہل بیت مالک بنے نا. جو کچھ اللہ کا وہ آل محمد کا بن گیا نا. جن سے وہ راضی ہو گئے ان سے وہ راضی. فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جس پہ غضبناک ہوتی ہے اس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ جس سے راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو انہوں نے پوری زندگی بندوں کو راضی نہیں کیا، بندوں کے خالق کو راضی کیا. یہ عقل مند انسان کا کام ہے. آپ مجھے راضی کرو گے کتنے دن راضی کرو گے؟ بیوی کو راضی کتنے دن کرو گے؟ اولاد کو راضی کتنے دن کرو گے؟ لیکن اللہ کو راضی کر لو. حسین نے کربلا میں خدا کو راضی کیا. اور جو رب کو راضی کرے، کیونکہ وہ باقی ہے، جو اسے راضی کرتا ہے وہ بھی اس کے ذکر کو بقا دیتا ہے. دوسرا فارمولہ خدا کا یاد رکھنا، اللہ مظلوم کو برکت دیتا ہے. مظلوم کو برکت دیتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے.
ایک دن میں کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ کبھی اندازہ لگایا ہے؟ ایک دن میں تہران کا آپ کو بتا دوں، ایک ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک دن میں، پرانے زمانے کی ریسرچ تھی، پورے ایران میں ایک دن میں 50,000 بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کتنے بکرے؟ 50,000 بکرے۔ ایک بکری سال میں بچے کتنے دیتی ہے؟ ایک بچہ۔ ایک دن میں تو نے 50,000 بکرے ذبح کر دیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں بکری سب سے مظلوم حیوان ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ذبح ہوتی ہے، مظلوم ہے، اور اللہ مظلوم کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ آج تک اپنی زندگی میں کہیں بھی 400 کتوں کا لشکر دیکھا ہے؟ کہیں بھی اپنی گلیوں میں 10 کتے، 8 کتے، 9 کتے، اور سال میں ایک کتا بچے کتنے جنتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں 8 سے 9 بچے جن دیتا ہے، لیکن آج تک آپ نے ان کی 400 کی بھی کمپنی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن زندگی میں 2-2 ہزار بکریوں کو ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھو۔ ایک خدا مظلوم کو یونٹی دیتا ہے، دوسرا خدا مظلوم کو برکت دیتا ہے۔ تو یہ دشمن کی بھول ہے کہ شیعوں کو مارنے سے شیعہ ختم ہوتا ہے۔ کتنی بھی گردنیں کاٹیں، بکرے کی بھی کٹتی ہیں، حلال حیوان ہے نا، کتے تو کٹتے بھی نہیں ہیں، لیکن خدا نے بکریوں کو برکت دی ہے۔ یہ معصوم کی مثال آپ کے سامنے چھٹے امام کی بیان کر رہا ہوں، ان کو خدا برکت دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ جو قومیں مظلوم ہوتی ہیں وہ خوف نہ کھائیں کہ ہم مرنے سے کم ہوں گے، بکریاں خوف نہیں کھاتی کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے میں مظلوم کو برکت دیتا ہوں۔ پوری تاریخ اٹھائیے، جتنی نسل آل علی کی قتل ہوئی ہے کسی کی نسل قتل نہیں ہے۔ میں صرف منصور دوانیکی کے قصے بتاؤں تو اس پہ شاید مظلومیت آل علی پہ اگر اشرا ہو جائے تو وہ اشرا بھی کم ہے۔ مظالم آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، مرد اور عورت۔ بغداد کی دیوار، کچھ کہتے ہیں 40، کچھ کہتے ہیں 25 زندہ سیدوں کو دیواروں میں گاڑا گیا، زندہ، یعنی یہ دیواریں سادات کی لاش پہ بنی۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آج پوری دنیا میں چلے جائیے آپ کو سیدوں کی بستیاں ملیں گی، لیکن دشمن علی اور دشمن کی نسل کی کوئی بستی آج تک دیکھیے؟ کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ جو گاؤں ہے نا یہ فلاں صحابی کے بیٹوں کا گاؤں ہے، نہیں ملے گی۔ لیکن پوری دنیا میں کئی گاؤں ملیں گے جو بولا جاتا ہے یہ نسل موسیٰ کاظم کے ہیں، یہ زیدی سادات ہیں یا فلاں سادات ہیں۔ قتل ہونے کے باوجود خدا برکت دے رہا ہے کیونکہ مظلوم کو اللہ برکت دیتا ہے۔